یا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن حکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان گرامی مرتبت، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج ہماری تقریر امامت کے 9ویں تاجدار امام محمد تقی علیہ السلام سے متعلق ہے۔ آپ سلسلہ امامت و عصمت کی کڑی ہیں۔ دنیا آپ کے مراتب کو خوب جانتی ہے، دوست تو پہچانتے ہی ہیں، دشمن بھی جانتے ہیں، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے کہ آپ کون ہیں۔ لیکن وہ امامت ہی کیا، وہ امامت کا معجزہ ہی کیا کہ جو دشمن سے اپنے کو نہ منوا لے۔ یہی عالم امام محمد تقی علیہ السلام کا بھی ہے کہ آپ نے اپنے کو دشمنوں سے منوایا ہے۔ دشمنوں نے مانا ہے کہ ہاں آپ علم لدنی کے حامل ہیں، علم لدنی کے آپ اس پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم لدنی سے نوازا ہے۔ آپ نے دنیا کے کسی مکتب میں تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی دنیا میں آپ کا استاد نہیں ہے بجز آپ کے آباء و اجداد کے۔ آپ نے براہ راست علم کو حاصل کیا۔ اللہ نے آپ کا علم وہبی علم ہے، کسبی علم نہیں ہے۔ وہبی علم جو اللہ عطا کرے وہ علم، کسبی علم وہ علم کہ جسے انسان اپنی کوششوں سے حاصل کرے۔ تو آپ کا علم کسبی علم نہیں ہے، آپ کا علم وہبی علم ہے، جسے علم وہبی کہتے ہیں۔ امام تقی علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد بڑے عجیب حالات پیدا ہو گئے تھے، اور دشمن مسلسل اس طرح کی باتیں کر رہا تھا کہ اب امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کے اولاد نہیں ہے، یعنی دشمنوں کی دانست میں اولاد نہیں ہے، اس لیے آپ کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ لیکن خدا کی قسم، یہ ائمہ کا کمال ہے، یہ ائمہ پر خاص اللہ کا فضل ہے، بلکہ اس طرح کہوں کہ یہ ائمہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہوا کرتا ہے۔ ائمہ کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی مشیت ہے وہ ان کی مشیت ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے وہ ان کا ارادہ ہے، جو ان کا ارادہ ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ امام اس منزل پر تھے تو امام دشمنوں کے یعنی زمانہ وہ آ گیا تھا، بعد واقع کربلا زمانہ وہ آ گیا تھا کہ امام اپنی اولاد کو چھپا لیا کرتے تھے۔ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ ان کے ہاں کوئی اس عمر کا کوئی بچہ موجود ہے، یعنی یہ عالم تھا۔ اگر دنیا کی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں دنیا کی دایائیں، دنیا کی خواتین اگر اس عمل میں کہیں شریک ہوتی تو معلوم ہو جایا کرتا دنیا کو۔ اللہ نے ایسا اہتمام کیا تھا، وہ سلسلہ اس طرح رکھا گیا تھا کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ دیکھیے جب موقع آئے گا تو عرض کریں گے۔ مثلا اس بات کو واضح کرنے کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک موقع ایسا آیا
جب امام حسن عسکری نے کہا کہ اے پھوپھی جان آج رات آپ یہیں ٹھہر جائیے، حکیمہ خاتون سامرا میں آپ کا روزہ موجود ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیے۔ کہا بیٹا خیریت تو ہے؟ کیوں؟ کہا کہ آپ کے آج رات خوشخبری آنے والی ہے، آج ایک آپ نور کو دیکھیں گی۔ تو کہا مجھے تو تمہاری بیویوں میں سے کسی کے اندر وہ علامات نظر نہیں آ رہی ہیں کہ جو علامات ہوتی ہیں۔ تو کہا ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن آج رات ہمارے گھر ایک نور جلوہ فشاں ہوگا، ایک نور جلوہ فشاں ہوگا۔ اور وہی ہوا کہ کہتی ہیں حضرت حکیمہ خاتون کہ رات کا ایک پچھلا پہر جب گزرا اور جب صبح ابھی ہوئی نہیں تھی، ابھی فجر ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی، کہ ایک مرتبہ مجھے آواز دی حسن عسکری نے کہ آئیے۔ میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک نور کا ہالہ ہے، جو جناب نرجس خاتون کے چاروں طرف نور کا ہالہ تنا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایک بچہ اس عالم ظہور میں اس نے ظاہر ہو کر بتایا کہ میں اللہ کی حجت ہوں۔ تو جب حکیمہ خاتون بی بی کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکی، گھر کے بی بی کو نہیں معلوم ہو سکی یہ بات، تو غیروں کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ ایسی ہی صورتحال امام رضا علیہ السلام کے یہاں بھی موجود تھی کہ آپ کا فرزند امام تقی علیہ السلام 1 سال کے ہو گئے تھے، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کے ہاں کوئی بیٹا موجود ہے۔ یہ تھا صرف دشمنوں سے خود کو اور اپنی اولاد کو محفوظ و مامون رکھنے کا وہ طریقہ کہ جو اللہ نے آپ سے کہا تھا کہ اس طریقے کو اپنائیے، انشاءاللہ آپ دشمنوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ بھی اس نسل کثیر یعنی کوثر کا ایک سلسلہ ہے، سلسلہ کوثر ہیں امام تقی علیہ السلام بھی، تو وہ سلسلہ قائم و دائم رہا۔ امام تقی علیہ السلام آپ کی زندگی بھی آپ کے آبا و اجداد کی طرح نہایت سخت زندگی گزری، دشمن بہت زیادہ تھے، دوست بہت کم تھے، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو آپ سے اپنی دشمنی نہ نکالتا ہو۔ پہلے تو یہی تھا، یہ کہہ دیا گیا کہ علی رضا کے اولاد نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی فرزند نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر قریب و عزیز و اقربا بھی یہی کہتے رہے کہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، بلکہ ہم امیدوار ہیں اور ہم ہیں امام رضا کے بعد۔ یہ تمام وہ صورتحال تھی کہ جس کا سامنا امام تقی علیہ السلام کو کرنا پڑا، اور امام تقی علیہ السلام ان تمام حالات کو دیکھتے رہے۔ آپ یہ سوچئے کہ امام تقی علیہ السلام کا کیا عالم ہوگا کہ جب امام تقی علیہ السلام 195 ہجری میں اس کائنات میں، یعنی 10 رجب سن 195 ہجری کو اس کائنات میں آپ تشریف لائے، اور 95 ہجری سے 5 سال یہ ہو گئے، اور 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے، یعنی امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر صرف اور صرف 7 برس کی تھی۔ تو 7 برس کی عمر میں امام تقی علیہ السلام نے امامت کے منصب کو سنبھالا۔ امامت کے منصب کو سنبھالنے کے بعد پوری دنیا سے یہ منوایا کہ دیکھو امامت میں، نبوت میں کوئی بچہ اور بڑا نہیں ہوا کرتا۔ جب امام پر یہ اعتراض ہوا کہ ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے، تو آپ نے کہا کیا تم بھول گئے کہ عیسیٰ صرف ابھی چند گھنٹے کے ہیں، اور عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، دیکھو میں اللہ کے کتاب سے طرف سے کتاب لے کر آیا ہوں اور میں نبی ہوں۔ تو عیسیٰ چند گھنٹے کے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی کتاب لے کر آیا ہوں، میں نبی ہوں۔ تو عیسیٰ چند گھنٹے کے ہو کر نبی کہلا سکتے ہیں، کہ صاحب کتاب ہو سکتے ہیں، تو میں تو عصمت کبریٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو عصمت کبریٰ ہے، تو میں یہ اعلان کیوں نہیں کر سکتا۔ 7 برس کے سن میں
امام تقی علیہ السلام یتیم ہوئے اور آپ باعجاز امامت، امام تقی علیہ السلام کہاں ہیں؟ مدینے میں، اور امام رضا علیہ السلام کہاں ہیں؟ طوس میں، مشہد میں۔ شہادت یہاں واقع ہو رہی ہے۔ امام تقی علیہ السلام باعجاز امامت تشریف لائے، آپ کی میت پہ تشریف لائے، جنازے پہ تشریف لائے، اس لیے کہ ایک امام کی تجہیز و تکفین، ایک معصوم کی تجہیز و تکفین، ایک معصوم کی نماز جنازہ ایک معصوم ہی پڑھا سکتا ہے۔ باعجاز امامت سب نے لکھا ہے، بالاتفاق لکھا ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے تجہیز و تکفین کی امام رضا علیہ السلام کی۔ ابا سلط خادم موجود ہے، ابا سلط ہروی کہ جس سے یہ روایات لی گئی ہیں، اور آپ کا خادم یاسر موجود ہے کہ جو اس پورے عمل میں شریک ہے۔ امام تقی علیہ السلام نے غسل و کفن کیا، نماز جنازہ پڑھائی، اور اس کے بعد آپ وہاں سے غائب ہو کر مدینے واپس آ گئے۔ حیران تھے لوگ، یعنی حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے وہ نہیں مل رہا۔ بڑی سختی کی خادموں پر، لیکن خادم اللہ اللہ، ابا سلط ہروی اور یاسر خادم، کیا شان ہے ان کی، کیا ان کا امام سے عشق ہے کہ جان پہ آمادہ ہو گئے کہ جان دے دیں گے، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ کون آیا تھا، کس نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، کس نے غسل و کفن دیا تھا۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ امام تقی علیہ السلام نے غسل و کفن دیا۔ ابھی عمر کیا ہے آپ کی؟ صرف 7-8 برس کا درمیان آپ کی عمر ہے، آپ نے پورے کارنامے انجام دیے۔ حیران تھا مامون کہ میں نے جس چیز کو ختم کرنا چاہا تھا، یعنی علی رضا کے میں نے نام کو ختم کرنا چاہا تھا، میں تو ناکام ہو گیا، میں کامیاب نہیں ہوا، میں کامیاب نہ ہو سکا، نہ کامیاب ہو سکوں گا، اس لیے کہ علی رضا کا، میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ علی رضا کا کوئی اتنا بڑا بیٹا بھی موجود ہے کہ جو آ کر نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے، جو غسل و کفن بھی دے سکتا ہے۔ مامون نے چال چلی اور امام تقی علیہ السلام کو دربار میں بلایا، اپنے قریب بٹھایا، تعزیت کی۔ یعنی یہ پھر دوبارہ، یعنی ایک تو آپ امام کی شہادت پر آئے تھے، تو دوبارہ مدینے سے بطور خاص بلوایا گیا، آپ کو بلوایا گیا۔ اور ہمارے سامعین محترم، آپ اس بات سے واقف ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کا جب عہدہ دیا گیا تو پھر اس کے بعد مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی امام رضا علیہ السلام سے کی، جس پر بنو عباس بڑے چراغ پا ہوئے کہ ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہماری سلطنت دوبارہ علویوں کے پاس چلی جائے گی۔ لیکن مامون نے کہا کہ تم پریشان نہ ہونا، دیکھیے یہاں دنیا مامون کو مامون رشید کہتی ہے، ہرگز نہیں، وہ مامون رشید نہیں تھا، نہ وہ مامون رشید تھا، نہ اس کا باپ ہارون رشید تھا۔ یہ رشید نہیں تھے، یہ سعید نہیں تھے، یہ نیک لوگ نہیں تھے، یہ بد لوگ تھے، یہ نحس لوگ تھے۔ اس لیے میں کبھی بھی اپنی تقریر میں، اپنی گفتگو میں، اپنی تحریر میں کبھی بھی میں نے رشید نہیں کہا، ہارون کو ہارون عباسی کہا، مامون کو اسی لیے میں مامون عباسی کہہ رہا ہوں کہ وہ مامون عباسی ہے، مامون رشید نہیں ہے۔ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے، جن جن کتابوں میں، نکال دیجئے ان کتابوں سے اس لفظ کو، اس لیے کہ رشید اور راشد صرف معصومین علیہ السلام ہو سکتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان راشد نہیں ہو سکتا امام کے مقابلے میں۔ خیر، مامون نے وہی چال چلی، آپ کو بلایا، آپ سے کہا کہ دیکھو ابھی آپ کی عمر کیا ہے، ابھی کچھ بھی آپ کی عمر نہیں ہے، کم سنی کا آپ کے عالم ہے، ہم آپ کی پوری کفالت کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کے بابا دنیا سے چلے گئے، ہمیں بڑا افسوس ہے۔ جو سلوک، جو سازش باپ کے ساتھ چلی تھی، یعنی اپنی بیٹی ام حبیب کی شادی کی تھی، بڑا عجیب واقعہ لگے گا یہ سامعین کو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ مامون نے اپنی چھوٹی بیٹی ام فضل کی شادی امام تقی علیہ السلام سے کر دی، اور جبکہ اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر بلوغت کی عمر نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے یہ شادی کی اور ام فضل کو امام تقی علیہ السلام کی زوجیت میں دیا۔
خود خطبہ نکاح پڑھا۔ امام تقی علیہ السلام کی جب شادی ہو گئی تو اس کے دربار کے تمام لوگوں نے کہا کہ تم نے ایک بچے سے جو بھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا تھا، تم نے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا، اپنی بیٹی بھی ہدی۔ تو ایسا ہے کہ یہ پہلے ہمارے علماء سے مناظرہ کر لیں، مناظرہ کریں۔ مامون نے امام تقی علیہ السلام سے کہا کہ یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا مناظرہ ہو، آپ علم و گفتگو کریں، آپ خاندان رسالت کے پروردہ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام سوالوں کے جواب دے دیں گے کہ جو سوال ہماری طرف سے کیے جائیں گے، جو ہمارے علماء سوال کریں گے، آپ ان کا امام تقی علیہ السلام فرمایا کہ بالکل ہم جواب دیں گے، اس لیے کہ ہم رسالت کی کان ہیں، معدن الرسالہ ہیں ہم۔ اور آخر کار یحییٰ ابن اقسم جو اس زمانے کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا مناظر تھا، اس سے آپ کا مناظرہ ہوا۔ یحییٰ ابن اقسم سے جب مناظرہ ہوا امام رضا علیہ السلام نے، تو یحییٰ ابن اقسم نے کچھ سوال کیے اور اس کا جواب امام تقی علیہ السلام نے جواب دیا۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم وہ پورا جو مناظرہ ہے اس مناظرے کو آپ کے سامنے پیش کریں، لیکن امام نے مناظرے کے کسی لفظ کا جواب نہیں دیا۔ اس نے جو سوال قائم کیا تھا، ایک جملے میں بات کہہ دوں، اس نے سوال قائم کیا تھا کہ کیا حالت احرام میں شکار کیا جا سکتا ہے، اور اگر شکار کیا گیا تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ تو امام نے اس ایک جملے کے جواب میں اتنے جملے ادا فرمائے کہ یحییٰ ابن اقسم حیران رہ گیا۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ جب اس نے عمرے کے لیے احرام پہنا ہوا تھا تو وہ احرام کس عالم میں پہنا ہوا تھا؟ وہ دن تھا یا رات تھی؟ عمرے کا احرام پہننے والا بالغ تھا یا نابالغ تھا؟ اور جس وقت اس نے یہ عمل انجام دیا تو اس نے جو شکار کیا وہ شکار کون سا شکار تھا؟ وہ شکار کس چیز کا شکار تھا جو وہ کر رہا تھا؟ وہ نر تھا، وہ مادہ تھا، وہ کیا کیفیت تھی؟ یحییٰ ابن اقسم چکرا گیا، ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا، اور امام تقی علیہ السلام کی علمیت کا سکہ پورے مامون کے دربار پر چھا گیا اور آپ کے نام کا ڈنکا بجنے لگا۔ آخر کار وہی سلوک کیا۔ مامون تو فی النار ہو گیا، لیکن مامون کے بعد جو معتصم باللہ آیا، معتصم باللہ نے اپنا پورا عناد نکالا، اور ام فضل جو مامون کی بیٹی تھی اور جس سے مامون نے شادی کر دی تھی امام تقی علیہ السلام کی، اسی ام فضل کے ذریعے اس نے زہر دلوایا امام تقی علیہ السلام کو۔ وہ زہر جیسے ہی آپ کے دہن اقدس سے نیچے اترا، امام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام تقی علیہ السلام نے دنیا سے سفر کیا۔ امام رضا علیہ السلام کی اولاد، امام تقی علیہ السلام کی اولاد، تمام بنی ہاشم موجود تھے، سب موجود تھے۔ سب نے ایک مرتبہ گریہ و زاری کی، آہ و بکا ہوا، ایک ایسی آوازیں گریہ و زاری کی بلند ہوئیں کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ امام تقی علیہ السلام کا جنازہ گھر سے باہر نکلا اور امام تقی علیہ السلام کو وہاں دفن کیا گیا جہاں آپ کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دفن تھے۔ وہاں آپ کا روضہ عالی مرتبت آج دنیا کے سامنے موجود ہے۔ لاکھوں کروڑوں افراد ہیں جو آپ کے روضے پر جاتے ہیں، اپنی حاجات کو طلب کرتے ہیں۔ آپ کے دشمن کی قبروں کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا، لیکن امام تقی علیہ السلام کا فلک بوس روضہ آج بھی کاظمین میں اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے نبی کو جو نسل کثیر عطا کی تھی اس کا سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ اجل یا امام